اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ابہام، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابہام کیا ہے؟ ابہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غیر واضح، مشکوک، چھپا ہوا۔ دو معنی بعد پیچیدگی، متشابہات وغیرہ۔ مگر شعری اصطلاح میں ابہام سے مراد جب کسی فن پارے سے شاعر یا ادیب کے مافی الضمیر کا ابلاغ قاری تک نامکمل ہو تو اسے ابہام کہا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والا اس کو صحیح سے سمجھ نہ پائے تو اسے ابہام کہا جاتا ہے۔ ابہام الفاظ کی ناقص ترتیب، مضمون کی پیچیدگی، نامانوس استعارات، بے جا اختصار، بے جا طوالت، تجربے کی ناپختگی اور عبارت کو کثیر المعانی بنانے سے ابہام ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ ابہام کو انگریزی میں ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ ابہام کی صورتحال اس وقت رونما ہوتی ہے جب کسی لفظ، محاورے، جملے، اشارے وغیرہ کی ایسی ترسیل کی جائے کہ اس سے ایک کی بجائے کئی معنی اور مطالب ممکن ہوں۔ ابہام کا ایک عام پہلو عدم تعین ہے۔ یہ ہر خیال یا بیان کا خاصہ ہے جس کے ارادی معنی قطعی طور پر کسی اصول یا طریقہ کار کی روشنی میں سلجھائے نہیں جا سکتے جس میں مقررہ اقدامات شامل ہوں۔ کئی الفاظ جن کا عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف معانی کے حامل ہوتے ہیں۔ مثلاً لمبا یا اونچا کیا ہوتا ہے، اس کے معنی لوگ اپنی سوچ کے حساب سے طے کر سکتے ہیں۔ اس میں انفرادی کیفیات کا بھی بڑا دخل ہے۔ مثلاً ایک بونا شخص اپنے قد کے کچھ اونچائی کو لمبائی پر محمول کر سکتا ہے، جبکہ ایک شخص جو کسی جگہ کے عام لوگوں سے لمبا ہو لمبائی کے معنی دوسرے کسی شخص سے مختلف رکھ سکتا ہے۔ گرامر میں ابہام کی متعدد اقسام ہیں یا اسے ایمبولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے لغوی ابہام جو کسی لفظ یا فقرے میں موجود ہے۔ یہاں ابہام اس وقت پائے جاتے ہیں جب کسی لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک لغت میں ملتا ہے۔ اس قسم کی ابہام کو پالیمیسی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور قسم مصنوعی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب ایک پیچیدہ جملے یا فقرے کا مختلف طریقوں سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا صوتی مبہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں اور جب بات کی جاتی ہے تو جملوں میں بہت زیادہ مبہمیت ہو سکتی ہے۔ آخر میں اصطلاحی ابہام ہے۔ یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب غیر رسمی یا عام استعمال پر مبنی کسی تصور یا لفظ کا کوئی مبہم معنی یا تعریف ہو۔ گرامر میں متناسب جیسے متعدد طریقوں کے ذریعے ابہام سے بچا جا سکتا ہے۔ لغوی ابہاموں میں جہاں وہ کسی سیاق و سباق کے ذریعے حل نہیں ہوتے ہیں، ایک تکمیل بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے کیا خاص معنی بولا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اوقاف ہے۔ یہاں کاموں کا استعمال عناصر کو الگ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تاکہ سیاق و سباق کا حوالہ ہو۔ جہاں تک گرامر کا تعلق ہے، الفاظ یا جملے الفاظ کے تلفظ اور تعمیر میں تبدیلی بھی کسی جملے یا جملے میں ابہام سے بچ سکتی ہے۔ مثال: ہجر میں گھل گھل کے آدھا سا ہو گیا، لے مسیحا میں موسیٰ ہو گیا۔ وضاحت: موسیٰ یعنی بال کی طرح باریک، مگر مسیحا لفظ آنے سے ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ مثال: نشہ ہو جس کو محبت کے سبز رنگوں کا، عجب نہیں کہ وہ سب میں بھنگی ہو۔ وضاحت: اس شعر میں بھنگی ابہام آیا ہے۔ بھنگی کے دو معنی ہیں، ایک گندگی صاف کرنے والا اور دوسرا بھانگ پینے والا۔ یہاں شاعر کی مراد بھانگ پینے والا ہے۔ قرآن کی شعر میں باغ میں جھوٹی قسم نہ کھا، سی پارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو۔ وضاحت: سی پارہ کے دو معنی ہیں، ایک قرآن کے 30 پارے اور دوسرا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ یہاں شاعر کی مراد ٹکڑے ہونا ہے۔ زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ وضاحت: یہاں مار کے دو معنی ہیں، مار یعنی مارنا، دوسرا مار سے مراد سانپ ہے۔ یہاں شاعر کی مراد سانپ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔